میں نے پہلے دن آپ کے چینلز پہ بھی اور چینلز پہ بھی اور سیمینار میں بھی پہلے دن جس دن جنگ شروع ہوئی تھی کہا تھا کہ اس وار کو ختم کرائیں. شروع میں کوئی یہ کہہ نہیں رہا تھا. پاکستان میں تو لوگ مختلف چیزیں کمنٹس کر رہے تھے کیونکہ اس کی سمپل ریزن یہ تھی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے ٹو گیٹ دس وار اینڈڈ. نمبر 1 وہ بہت سی وجوہات ہیں اب تک سب کو پتہ ہے, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2 اٹ از ان دی انٹرسٹ آف دا ورلڈ. یہ ریجنل وار نہیں ہے جس کا گلوبل افیکٹ ہے. آپ دیکھیں یوکرین کی 4 سال جنگ چلی ہے, افیکٹ ہوا ہے اس کا, بہت افیکٹ ہوا ہے, لیکن ابھی تک نیوکلیر ویپنز وہاں استعمال نہیں ہوئے. تھریٹ ہوئے تھے ٹیکٹیکل نیوکلیر یوزیج کی فرام رشین سائڈ. اس وار میں نیوکلیر سائٹس آر آلریڈی بینگ اٹیکڈ, اور اگلا جو لیول ہے اسکلیشن کی جو بات کر رہا ہوں اس کے اندر آپ کے الیکٹرک, آپ کے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ, یعنی کمپلیٹ جو ماڈرن اسٹیٹ ریاستوں کے لائف کا نظام ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی بات ہو رہی ہے بہت سائڈس. مطلب ایران بھی کرے گا اور اسرائیل امریکہ بھی کریں گے, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا اس کا, اور اس کے بعد ٹیبل پہ آئیں گے اگر. سو دس از ون. جی بات یہ ہے کہ ناؤ دس جو کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان, دیٹ از کمینڈیبل, کیونکہ آپ یہ دیکھیں پاکستان ہیز کم آؤٹ ان دی رول آف پیس میکر. پہلے اس سے پہلے ہسٹوریکلی جو پچھلے سال گزرے اس میں آپ وار اگینسٹ ٹیرر تک محدود تھے, افغانستان اینڈ آل دیٹ. ناؤ یو آر ٹاکنگ ایز اے پیس میکنگ رول, اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ کہ جو لوگ انڈینس کہنا چاہتے ہیں کیونکہ دے آر آؤٹ آف دا لوپ ٹوٹلی کہ پاکستان از اے پوسٹ مین. پاکستان not only a postman, Pakistan is talking, not just passing messages but conveying the right thing, being on the right side of history that we need to bring peace. وہ تو جے شنکر کی بات کریں وہ تو فرسٹریشن کا اس حد تک شکار ہے. یہ ایکسپلین کر رہا ہوں نا آپ کو, وہ جو بنتے تھے وہ تو آؤٹ ہو گئے اس گیم سے, مطلب مڈل ایسٹ کی گیم اور گلف کی گیم سے پیس لانے کی. Now Pakistan is doing this. Pakistan is uniquely placed. Why is Pakistan doing this, or why can Pakistan do it? Pakistan can do it because number 1, پہلے تو یہ سمجھے کہ جنگ تو ایران کی ہو رہی ہے, لیکن اس میں جو گریٹ پاورز انوالوڈ ہیں وہ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس, چائنا اینڈ رشیا, گریٹ پاورز. اور پاکستان کی 2 گریٹ پاورز کے ساتھ USA اور چائنا کے ساتھ تو بہت کلوز ریلیشن شپس میں, ایکسٹریملی کلوز. رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. وزیر اعظم ابھی دورہ کرنے والے تھے وہ تو, میں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, پیوٹن کو بھی لکھا تھا, کتابیں بھیجی ان کو اپنی وغیرہ وغیرہ, رشین امبیسڈر کو ملتے رہے. رشیا کے ساتھ ہم نے سب نے کیا ٹو برنگ گڈ ریلیشنز ود رشیا. اب جو صورتحال ہے, وائی پیس کین کم آؤٹ, ناٹ دی کمپلیٹ پیس. ایک تو یہ سمجھنے کی کوشش ہے یہاں جو ایک غلط فہمی ہے پاکستان میں, دیر از نو سچ تھنگ ایز پرفیکٹ پیس. اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے, اس میں پہلا انٹرسٹ ہے سیز فائر لانا. یہ جو ڈھونڈ رہے ہیں نا لوگ کہ جی وہ ہر ایک کو جو اس کی ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں, تو وہ تو پوری ہوں گی نہیں, پھر تو جنگ ہی چلے گی اور خراب ہوتی جائے گی. منیمم ایم آپ وار ایمز دیکھیں, واٹ واز اسرائیلز وار ایم, واٹ واز امریکاز وار ایم, واٹ واز ایرانز وار ایم. ان کے جو منیمم وار ایمز تھے, منیمم کم سے کم, ایک میکسیملسٹ ہوتا ہے ایک منیمم وار ایمز تینوں کے پورے ہو گئے. یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو. امریکہ کا منیمم وار ایم تھا ایران کی نیوکلیر اور میزلز, لانگ رینج میزلز کیپیبلٹی کو ڈسٹرائے کرنا یا ریڈیوس کرنا. اس نے جو بامبنگ کی ظاہر ہے اس کا کچھ تو اثر ہوا ہے نا, کہ ریٹارڈ ہوئی ہے کچھ حد تک. کتنی ہوئی ہے دیٹ از ڈیبیٹیبل, دیٹ کین بی فاؤنڈ آؤٹ پوسٹ وار. اسی طرح اسرائیل کا بھی یہی تھا, میکسیملیسٹ ایمز میں ان کا تھا ریجیم چینج اور ایران کے ٹکڑے کرنا وغیرہ. اسرائیل کا, ایران کا منیمم وار ایم تھا ریجیم سروائیول, ریجیم لانگیوٹی, اور دے ہیو سروائیوڈ ابھی تک ٹل ٹوڈے. وہی ریجیم ہے نا, چینج تو نہیں کر سکے. تو وہ ریجیم کی ٹاپ لیڈرشپ مر گئی تو نہیں آ گئی, مطلب اسلامک ریپبلک کی لیڈرشپ چل رہی ہے نا, ریولوشنری. سو کہنے کا مطلب ہے all 3 are in a position to say that they have achieved something. وہ کہتے ہیں نا ڈکلیئر وکٹری اینڈ گو ہوم, تو وہ اس موڈ میں ہیں. یہ پہلی یہ بات ہے نا, جو اب میڈیٹر ہے اس کا کام ہے ایکسپلین, محاورتاً جس کو ون ون سچویشن کہتے ہیں, سب کے پاس اب تو میڈیٹر میں اگر ہوں, آئی وڈ آفر مائی سروس ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان, میں تو ان کو یہی کہوں گا اس لائن پہ کہ جی آپ نے منیمم تو سب نے اچیو کر لیا ہے, اب آپ میکسیمم کرنے کے لیے سب کو ختم کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا, اس سے آئل پرائسز, انرجی, گلف ریجن جو ڈسٹرائے ہوتا ہے, تو خالی گلف نہیں, اس کی ساری دنیا سے لنکیج ہے, ساری دنیا سے لنکیج ہے نا. اور پھر دوسرا مسئلہ جو ہمارا جو کنسرن ہے پاکستانیز کا ہونا چاہیے, اگر یہ وار اسکلیٹ کرتی ہے, مطلب آگے چلتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ ابھی تک گلف اسٹیٹس کے اوپر اٹیک کیا ایران نے, لیکن دے ہیو ناٹ ان اوپن وار ود ایران دیٹ وے. کل وہ بھی ہو جائے گی, اینڈ دین you will have to choose sides. ابھی تک آپ ٹائٹ روپ, اصولی طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ایکارڈ کی جو بات کی جا رہی ہے, یہ باقاعدہ طور پہ ایک سوچی سمجھی طریقے سے آپ امن کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کا ٹارگٹ ہے. یہ پاکستان از ڈوئنگ ویری ویل. وہ ٹھیک ہے, آپ یہ بھی سمجھے نا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ تو خود گلوبل پاور ہے, چائنا بھی گلوبل گریٹ پاور ہے, رشیا بھی.
تو پاکستان تو بھی اس رول اتنی قابلیت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے ایز اے نیشنل. اس کے باوجود جو پاکستان نے اچیو کیا یہ ٹریمنڈس ہے. اس کو مطلب ون ہیز ٹو ابھی بھی ہم نے ایک جو وار کو ہے لمیٹڈ رکھا ہوا ہے خلیج میں. اگر پاکستان یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ پاکستان نے, آپ یہ تو دیکھیں کہ پاکستان کے کیا, آر یو اے گلوبل پاور لائک امریکہ, آر یو اے گریٹ پاور لائک چائنا, کیا آپ کی چائنا جتنی اکانومی ہے, آپ ریئلسٹکلی بات کریں. لیکن اس کے باوجود پاکستان has achieved tremendously. We salute the field marshal and the government of Pakistan and support them, not for reasons کہ ان کو پریز کرنے کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا, میں پریکٹیکلی کر رہا ہوں. اور کوئی آپ اور ملک بتا دینا مجھے کسی کا جو یہ کر سکتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس یہ کر سکتا ہے یا یہ کر رہا ہے, کر بھی نہیں پا رہا نا, صحیح ہے.